اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہر انسان ماں کی محبت کو تو سمجھتا ہے، اللہ کی محبت کو نہیں سمجھتا۔ میون اپنے ملک پر ایلینز کے حملے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی اور اسے اپنے ملک پہنچنے کے لیے بے چینی ہو رہی تھی۔ رانی خولا پری اور نیلم پری بھی ہمارے ساتھ تھی۔ پریوں نے کہا کہ ہمارے سیستان کا فاصلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ہم اپنے وطن سیستان چلے جائیں گے، تم سب چین جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ جاتے جاتے رانی خولا پری نے کہا کہ اس کی چھڑی اس کے پاس نہیں ہے، ورنہ وہ بھی چین ہمارے ساتھ چلتی، لیکن سیستان پہنچتے ہی وہ اپنی نئی چھڑی لے کر چین ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ دونوں پریاں ہم سے رخصت ہو گئیں۔ اب ہم تیار تھے چین جانے کے لیے۔ پریوں کے جانے کے بعد زوغان جن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور درے شیوار نے میون کے کندھے پر۔ زوغان جن نے جب میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خلا میں سفر کر رہا ہوں، اور یہ سفر بھی بڑا عجیب سفر تھا۔ کوئی جہاز نہیں، نہ کوئی دوسری سواری، لیکن ہم سفر کر رہے تھے۔ زوغان جن نے جب میرے کندھے سے ہاتھ ہٹایا تو ہم ایک ایسے علاقے میں کھڑے تھے جہاں ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ میون اور درے شیوار بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا تو وہ بولا، آقا یہ چین کا وہ علاقہ ہے جہاں ایلین اترے تھے، ہمیں یہیں سے ایلینز کو تلاش کرنا ہے، لیکن یہ چین کا وہ علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے۔ میون بولی، ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، دور دور تک آبادی نظر نہیں آ رہی ہے۔ درے شیوار نے کہا، چلو دیکھتے ہیں آگے، میں نے کہا، اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ہمیں دور ایک آبادی کے آثار نظر آئے۔ ہم آبادی کی طرف بڑھنے لگے۔ آبادی میں لکڑی سے بنائے گئے مکانات تھے۔ ہم آبادی کے اندر داخل ہو گئے۔ آبادی کے اندر ہم نے جو منظر دیکھا وہ بڑا عبرت ناک تھا۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی تھی، کئی لاشیں کٹی پھٹی تھیں، یعنی ایلین نے اس آبادی میں کافی قتل و غارت کی تھی، اور آبادی کی یہ حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ایلین انسانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کتنا ظلم کیا ہے ایلین نے ان لوگوں پر۔ زوغان جن لاشوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، درے شیوار بولی، اس طرح انسانوں کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو دیکھ لیں گے، میں نے کہا۔ اب ہمیں جلد از جلد ایلین کو تلاش کر کے انہیں ختم کرنا ہوگا تاکہ مزید انسانوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آقا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زوغان جن بولا۔ میون اپنے لوگوں کی ایسی حالت دیکھ کر غصے میں بھر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایلینز اس کے سامنے آئے اور وہ ان کو چن چن کر مارے۔ ہم آبادی میں گھومنے لگے، ہر طرف یہی منظر تھا۔ گھر کے اندر، گھر سے باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایلین نے آبادی کے ایک بھی فرد کو زندہ نہیں چھوڑا ہے۔ کافی دیر آبادی کا جائزہ لینے کے بعد ہم آبادی سے باہر نکلنے لگے تھے کہ اسی وقت ایک 13-14 سال کی لڑکی ایک گھر سے نکل کر ہماری طرف بھاگتے ہوئے آنے لگی۔ ہم رک گئے۔ لڑکی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی،
خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، معیون نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اسے بہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں معیون لڑکی کا خوف کم کر چکی تھی۔ لڑکی معیون سے الگ ہو کر رونے لگی۔ انہوں نے مار دیا، سب کو مار دیا، لڑکی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کس نے مار دیا؟ کون تھے وہ جنہوں نے تمہاری بستی کا یہ حال کیا؟ معیون لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ لڑکی پھر ہچکیوں کے درمیان بولی، عجیب مخلوق تھی وہ، میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لیزر گنیں تھیں جن سے پیلے رنگ کی لیزر نکل رہی تھی، اور جس پر وہ لیزر پڑ رہی تھی وہ کٹ رہا تھا، مر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ لڑکی بتا کر پھر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تم بس حوصلہ رکھو، زوغان جن لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لوگوں کو مارنے کے بعد وہ ایلین کس طرف گئے، کیا تم نے دیکھا؟ معیون نے لڑکی سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنی لیزر گنوں سے لوگوں کو مار رہے تھے، میری ماں نے تب مجھے گھر میں موجود بڑے بڑے بوڑوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ معیون نے پوچھا۔ چو، لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ اچھا چو، اب تم ہمارے ساتھ چلو گی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، چو اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہم آبادی سے باہر نکل آئے، چو بھی ہمارے ساتھ تھی۔ آگے ہمارے سامنے پتھریلا میدان تھا، پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ ہم چلتے چلتے ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچ گئے۔ پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے ہمیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، عجیب طرز کی آوازیں تھیں۔ زوغان جن نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ معیون نے اشاروں سے پوچھا تو زوغان جن آہستہ آواز میں بولا، پہاڑی کے پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ ایلینز کی لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے پہاڑی کے پیچھے ایلینز موجود ہیں۔ ایلین کا سن کر شو گھبرا گئی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ایلین کس طرح انسانوں کو مارتے ہیں۔ میں نے شو کو حوصلہ دیا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ہے اور ایلین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معیون بے چین ہو رہی تھی پہاڑی کے پیچھے جانے کے لیے تاکہ ایلینز کا کام تمام کر سکے، لیکن زوغان جن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ معیون زوغان جن کو دیکھتے ہوئے بولی تو زوغان جن نے کہا، پہلے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی پیچھے ایلینز ہیں یا کچھ اور ہے۔ زوغان جن کی بات سن کر میں بولا، نہیں، تم بھی یہیں رکو، میں جا رہا ہوں۔ جیسا آپ چاہیں آقا، زوغان جن نے کہا، اور میں پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں پہاڑی کی بلندی پر کھڑا تھا اور پھر مجھے پہاڑی کی دوسری طرف ایک عجیب مخلوق نظر آئی۔ لمبے لمبے پتلے ہاتھ پیر تھے ان کے، سر کی مشابہت بھیڑیے کی طرح تھی، قد 5 فٹ سے کچھ کم ہی تھا، ان کی تعداد 8 تھی۔ ان کے پتلے پتلے ہاتھوں میں عجیب ساخت کے ہتھیار تھے۔ میں پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ پیچھے مجھے در شوار کی آواز سنائی دی، وہ پوچھ رہی تھی، سامی، کیا ایلینز ہیں وہاں؟ ہاں ہیں، میں نے جواب دیا اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ میرے نیچے
اترنے سے آواز پیدا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ایلینز کی توجہ میری جانب ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے پہاڑی سے نیچے اترتا دیکھنے لگے۔ میں پہاڑی سے نیچے اتر چکا تھا اور اب 8 ایلین مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے تھے۔ مجھے اپنے پیچھے معیون، دورشیوار اور روغان جن کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے پیچھے پہاڑی پر چڑھ چکے تھے اور اب میرے پیچھے پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ چینی لڑکی چو کو وہ پہاڑی کے پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے۔ چند لمحوں میں وہ تینوں بھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اب ہم 4 تھے اور ہمارے سامنے 8 ایلینز تھے۔ وہ ہمیں گور رہے تھے۔ مار دو ان کو۔ 8 میں سے ایک ایلین اپنی زبان میں بولا۔ اس کی زبان ہمیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں اور معیون شرتاب جادوگر کے تیلاب میں نہا کر امر ہو چکے تھے۔ اب یہ اسی تیلاب کے پانی کا کرشمہ تھا شاید جو ہمیں ایلین کی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ دورشیوار اور روغان جنات میں سے تھے۔ وہ بھی ایلینز کی زبان سمجھ رہے تھے۔ ہمیں مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے، میں نے انہی کی زبان میں کہا تو 8 ایلینز مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا تم ہماری زبان سمجھ رہے ہو؟ اسی ایلین نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور اس ایلین سے پوچھا، تم ہماری زمین پر کیا کرنے آئے ہو؟ اور تم لوگوں نے بے قصور انسانوں کو کیوں مارا ہے اتنی بے دردی سے؟ میری بات سن کر وہ ایلین زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑیا کھرا رہا۔ اور پھر وہ بولا، تمہاری زمین ہمیں پسند آ گئی ہے۔ ہم نے کئی سیارے گھوم کر دیکھے ہیں، وہ ہمارے مزاج اور ماحول کے مطابق نہیں تھے، لیکن جب ہم تمہاری زمین پر آئے تو یہ زمین ہمیں ہمارے ماحول کے مطابق نظر آئی۔ تمہاری زمین ہمیں اپنی رہائش کے لیے موزوں لگی، لہٰذا اب ہم انسانوں کو مار کر اس زمین پر قبضہ کریں گے۔ ایلین بول رہا تھا، تمہاری زمین ہمارا دوسرا گھر بنے گی، کیونکہ ہمارا سیارہ تباہی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ کسی بھی وقت وہ تباہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی رہائش کے لیے کسی دوسرے سیارے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سے سیارے دیکھ چکے ہیں، تمہاری یہ زمین ہمارے سیارے جیسی ہے۔ یہاں ہمیں ہمارے جینے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، لہٰذا ہم یہاں رہائش اختیار کریں گے۔ تم انسانوں کی یہاں رہائش ہے، ہمیں پہلے انسانوں کو زمین سے ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم اپنے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کریں گے۔ تم ایسا سوچ تو سکتے ہو لیکن کر نہیں سکتے، میں نے کہا تو ایلینز اپنے بھیڑیے نما سر کو ہلاتے ہوئے بولا، ہم ایسا سوچ بھی چکے ہیں اور ایسا کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم تمہیں روکیں گے اس کام سے۔ ہم تمہیں اپنی زمین پر کسی صورت قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس بار معیون بولی تھی، تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں روک سکو۔ ایلینز بولا اور اس نے اپنی لیزر گن معیون کی طرف کر کے گن سے لیزر فائر کی۔ پیلے رنگ کی لیزر معیون کے جسم سے ٹکرانے لگی۔ معیون اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ایلین کی گن سے نکلنے والی لیزر معیون کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ دیکھ کر 8 ایلینز پریشان ہو گئے۔ اسی لیزر سے انہوں نے سینکڑوں لوگ مارے تھے۔ لیزر جس آدمی پر بھی پڑی تھی اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے اور معیون اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔
کیا یہ لیزر تم پر اور در شیوار پر بھی اثر نہیں کرے گی؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا تو وہ بولا، پتہ نہیں آقا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر تم دونوں بچو اس لیزر سے، میں نے کہا۔ جی آقا، زوغان جن بولا، اور اتنے میں میون کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک ایلین کے سر پر پہنچ گئی۔ ایلین میون کو کلابازیاں کھاتے ہوئے اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میون نے ایلین کے سر پر پہنچ کر اس کی گردن کو پکڑا اور موڑ دیا۔ ایلین کی گردن ٹوٹ گئی، وہ وہیں گرا اور تڑپنے لگا۔ میں نے بھی اپنے قدم آگے بڑھائے تاکہ ایلینز کا خاتمہ کر سکوں۔ زوغان جن اور در شیوار بھی نہایت پھرتی کے ساتھ ایلینز پر ٹوٹ پڑے۔ ایلین اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ 2 ایلین میرے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ ایلینز قد میں چھوٹے تھے لیکن کافی طاقتور تھے، لیکن ہماری طاقت کے سامنے ان کی طاقت بیکار تھی۔ چند لمحوں میں 2 ایلینز کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ میون بھی ایک اور ایلین کا کام تمام کر چکی تھی۔ در شیوار اور زوغان جن بھی ایک ایلین کو صاف کر چکے تھے۔ اب صرف 2 ایلین بچے تھے۔ دونوں ایلینز کے بھیڑیے نما چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے 6 ساتھیوں کی موت سے گھبرا گئے تھے۔ ان میں سے ایک ایلین بولا، اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو تم بچو گے نہیں، نہ ہی اپنی زمین کو بچا سکو گے، کیونکہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تمہاری زمین پر اترے ہیں۔ ہم تمہاری زمین پر قبضہ جما کر ہی رہیں گے، تم سب کو ایک ایک کر کے مرنا ہوگا۔ ایک ایلین بول رہا تھا جبکہ دوسرے ایلین نے اتنی دیر میں اپنی لیزر گن کو گھما کر اس میں کوئی تبدیلی کی، اور پھر اس نے اپنی لیزر گن کا رخ میون، در شیوار اور زوغان جن کی طرف کیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی کھڑے تھے اور گن چلا دی۔ گن میں سے ایک ببل نکلا۔ گن سے نکلنے کے بعد ببل اپنی جسامت بڑھانے لگا اور ساتھ ہی تیزی کے ساتھ ان تینوں کی طرف بڑھا اور تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ببل اپنی جسامت اتنی بڑھا چکا تھا کہ تینوں ببل کے اندر سما گئے تھے۔ وہ تینوں ببل میں قید ہو چکے تھے۔ ببل ان کو قید کرنے کے بعد تیزی سے ہوا میں بلند ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں ببل میں قید میری نظروں سے دور ہونے لگے۔ یہ عمل چند لمحوں میں ہوا تھا۔ ببل تیزی سے ان کو اڑا کر لے جا رہا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو ببل میں قید دور جاتے دیکھ رہا تھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں ایلینز بھی خود کو ببل میں قید کر کے فرار ہونے لگے۔ میں اپنی جگہ پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ ابھی چند لمحوں پہلے در شیوار، میون اور زوغان جن میرے سامنے تھے، لیکن اب میں وہاں اکیلا ہی کھڑا تھا۔ ببل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ تینوں اب میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ایلینز بھی فرار ہو چکے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لمحوں میں کیا ہو گیا تھا۔ میرے دوست مجھ سے بچھڑ چکے تھے، اور میں اپنی جگہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ میں تو اس علاقے سے بھی ناواقف تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ساتھ چینی لڑکی چو بھی تھی، اور اسے ہم پہاڑی کے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ لہذا میں پہاڑی پر چڑھنے لگا تاکہ چو کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب وہی میری رہنمائی کر سکتی تھی۔
پہاڑی سے نیچے اتر کر میں نے چو کو دیکھا، وہ ایک بڑے سے پتھر کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی، مجھے اکیلا دیکھ کر بولی، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے اسے مختصر بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہاتھ ملنے لگی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا تو میں نے کہا، ہم آگے بڑھیں گے، اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے اور ایلین کا خاتمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو بولی تو میں نے کہا، مجھے یہاں کے راستے معلوم نہیں ہیں، اب تم میری رہنمائی کرو گی۔ ہاں، میں جانتی ہوں یہاں کے راستوں کو، میں آپ کی رہنمائی کروں گی، جو بولی، اور پھر میں چو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ جو پہلے اسی پہاڑ پر چڑھی جہاں ہم نے 6 ایلین مارے تھے۔ چو نے مرے ہوئے ایلینز کو دیکھا اور بولی، کیا ان کو آپ لوگوں نے مارا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، ہم باقی ایلینز کو بھی مار دیں گے۔ اب یہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے چلتے چو سے پوچھا تو وہ بولی، آگے جا کر ہمیں ایک روڈ نظر آئے گا، وہ روڈ ہمیں شہر لے جائے گا۔ پہاڑی سے ہم کافی آگے آ گئے تھے اور پھر ہمیں وہ روڈ بھی نظر آ گیا جس کے بارے میں چو نے بتایا تھا۔ ہم روڈ پر آ گئے۔ روڈ پر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایلینز کے حملے سے پہلے اس روڈ پر کافی چہل پہل رہتی تھی۔ جو چلتے چلتے بولی، وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا خوف کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہم 6 ایلینز کو مار چکے ہیں، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ ہم باقی ایلینز کو بھی مار دیں گے، اس لیے شاید وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ روڈ پر چلتے چلتے ہم کافی آگے نکل آئے تھے۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ 4 ایلینز روڈ پر ہمیں ٹکرا گئے۔ ہم ایلینز کو دیکھ کر رک گئے۔ ایلین بھی ہمیں دیکھ چکے تھے۔ چو کو میں نے اپنی کمر کے پیچھے کر دیا تاکہ ایلینز کے حملے سے اسے نقصان نہ پہنچے۔ ایلینز ہم پر اپنی لیزر گنیں تان چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح چو کو بچاتے ہوئے ان ایلینز کا مقابلہ کروں، کیونکہ ایلینز کی لیزر گنیں چو کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اور پھر مجھے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ میں چو کو اٹھا کر تیزی سے پتھر کی طرف بھاگا تاکہ چو کو پتھر کی آڑ میں کھڑا کر کے ایلینز کا مقابلہ کر سکوں۔ پیچھے سے ایلین اپنی لیزر گنیں میری طرف کر کے لیزر فائر کر چکے تھے۔ ان کی گنوں سے نکلنے والی لیزر میری کمر پر پڑ رہی تھی۔ پتھر کے پاس پہنچ کر چو کو میں نے پتھر کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہاں وہ محفوظ تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہیں کھڑی رہنا، میں چو سے بولا، میں ان ایلینز کو ختم کر کے آتا ہوں۔ جواب میں چو نے گردن ہلا دی اور میں چو کو پتھر کے پیچھے چھوڑ کر دوبارہ ایلین کے سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ مجھ پر اپنی لیزر فائر آزما چکے تھے اور ان کی گنوں کی لیزر مجھ پر بے اثر ثابت ہوئی تھی۔ اب میری باری ہے، میں نے ان ایلین کی زبان میں کہا، اور وہ حیرت سے ایک دوسرے کے بھیڑیے نما چہرے دیکھنے لگے۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ایک انسان بھی ان کی زبان بول سکتا ہے۔ تم ہماری زبان سمجھتے ہو؟ ایک ایلین حیرت سے بولا تو میں نے کہا، ہاں، بہت اچھی طرح، اور تمہارے 6 ساتھیوں کو جہنم بھی بھیج چکا ہوں۔ تم نے ہمارے 6 ساتھیوں کو مارا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ دوسرا ایلین بولا تو ایک نے کہا، ہیڈ سے رابطہ کرو۔ اور پھر ایک ایلین نے
ٹرانسمیٹر نما کوئی شے نکالی اور کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ میں سن رہا تھا ان کی باتیں۔ جلد ہی ٹرانسمیٹر پر آواز سنائی دی، کوئی بول رہا تھا، کیا ہوا ہیڈ سے رابطے کی وجہ؟ دوسرے کی طرف کی آواز سن کر ٹرانسمیٹر والا ایلین بولا، کیا ہمارے کچھ ساتھی مارے گئے ہیں؟ ہاں، 6 ساتھیوں کو کسی نے مارا ہے، وہ شاید 4 لوگ تھے۔ 3 کو تو غبالو نے اپنی گن کے ببل میں قید کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا، ایک باقی بچا تھا۔ غبالو کا کہنا ہے کہ یہ 4 بہت طاقتور ہیں، ان پر لیزر گنیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ غبالو اور لالو جان بچا کر بھاگ آئے تھے۔ اتنا بتانے کے بعد دوسری طرف والا ایلین خاموش ہوا تو ٹرانسمیٹر والا ایلین بولا، ان میں سے ایک ہمارے سامنے ہے، جلد سے جلد اسے ختم کر دو۔ ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی اور 4 ایلینز الرٹ ہو گئے مجھے مارنے کے لیے۔ میں ان کی حرکت پر مسکرا دیا۔ کیا ارادہ ہے اب دوستو؟ میں نے ایلین کی طرف دیکھ کر کہا تو ان کے بھیڑیے نما چہرے پر مجھے غصے کی لکیریں نظر آئیں۔ ہم سے مذاق کرتا ہے لڑکے، ایک ایلین گراتے ہوئے بولا، اور پھر انہوں نے مجھ پر لیزر فائر کی۔ نتیجہ 0، کچھ بھی نہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر ان کی لیزر گن کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے روپ بدل لیے۔ یعنی یہ ایلینز روپ بھی بدل سکتے تھے۔ اب میرے سامنے 4 قدآور بھیڑیے نما جانور کھڑے تھے۔ ان کے تیز نوکیلے دانت ان کے منہ سے باہر جھانک رہے تھے۔ پیروں پر لمبے لمبے چاقو کی طرح کے ناخن کسی بھی جاندار کو ادھیڑنے کے لیے کافی تھے۔ وہ 4 عجیب انداز میں غرا رہے تھے۔ ان کی غراہٹ کافی خوفناک تھی، کسی بھی انسان کو ڈرانے کے لیے ان کا غرانا ہی کافی تھا۔ اب ہم تمہارا شکار کریں گے۔ انسانی گوشت ہم نے کھایا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایلینز آدم خور بھی تھے، انسانوں کو مارنے کے علاوہ ان کو کھاتے بھی تھے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تم میرا نہیں، میں تمہارا شکار کروں گا، میں نے کہا، اور اسی وقت ایک بھیڑیے نما ایلین نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ وہ اڑتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ میں نے بھی اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ہوا میں ہی بھیڑیے نما ایلین کے سر پر پہنچ کر پوری قوت سے ایک مکہ اس کے سر پر رسید کیا۔ میرے مکے سے اس بھیڑیے نما ایلین کا سر پاش پاش ہو گیا۔ وہ زمین پر گرا، دور تک گھسٹتا ہوا گیا اور پھر اٹھ نہ سکا، اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ باقی 3 بھیڑیے نما ایلینز اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر چھلانگ لگا کر اپنے مرے ہوئے ساتھی کے پاس پہنچے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دیکھتے رہے اور پھر ان تینوں نے زور زور سے غرانا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ساتھی کی موت پر بیان کر رہے ہوں۔ اب تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ایک ایلین غرایا، اور وہ تینوں ایک ساتھ میری طرف بڑھنے لگے۔ میں ان کے حملے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تینوں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ بری طرح سے غرا بھی رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے چیر پھاڑ کھانا چاہتے ہوں۔ میرے قریب پہنچ کر ایک بھیڑیے نما ایلین نے اپنے دانتوں میں میری ٹانگ دبوچ لی۔ دوسرے نے میرا ایک ہاتھ اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ تیسرے نے چھلانگ لگا کر اپنے دانتوں میں میری گردن پکڑ لی۔
بھیڑیے نما ایلین اپنی پوری قوت لگا رہے تھے میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو یہ بھیڑیے اس کے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکے ہوتے، لیکن مجھ پر ان کی کوشش بیکار تھی۔ ان کے لمبے لمبے نوکیلے دانت میرے جسم میں گڑے تو ہوئے تھے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ ایلینز بھیڑیے پریشان ہونے لگے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انسان کے جسم پر ان کے دانت اثر کیوں نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کچھ دیر تک ان کو اپنے جسم پر قوت آزمائی کرنے دی، لیکن اس کے بعد میں نے اس بھیڑیے کو جس نے میری گردن اپنے دانتوں میں دبائی ہوئی تھی، اپنے ایک ہاتھ سے اس کی ٹانگیں پکڑی اور کھینچ کر اسے ایک طرف اچھال دیا۔ دوسرا جس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دانتوں میں دبوچا ہوا تھا، اسے اسی ہاتھ کے ذریعے زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ جس ایلین بھیڑیے نے میری ٹانگ دبوچی ہوئی تھی، اس کی کمر پر میں نے زوردار مکہ مارا۔ وہ ایلین بھیڑیا بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ 3 ایلین بھیڑیے مر چکے تھے۔ جس ایلین بھیڑیے کو میں نے اچھال کر دور پھینکا تھا، وہ بھی ایک پتھر سے ٹکرانے کے بعد اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ایلینز بھیڑیوں کو ختم کرنے کے بعد میں نے چو کو آواز دی۔ چو پتھر کے پیچھے سے مجھے ایلین سے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتھر کے پیچھے سے نکل کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے مرے ہوئے ایلینز بھیڑیوں کو دیکھا اور بولی، آپ نے ان سب کو کیسے ختم کیا؟ یہ ایلینز تو بڑے خوفوار ہیں۔ میں ان سے زیادہ خوفوار ہوں۔ ان ایلینز کو ہماری زمین چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا یا مرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو چو بولی، آپ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ مجھے سمجھنا چھوڑو اور آگے بڑھو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کو بھی تلاش کرنا ہے۔ میرے کہنے پر چو چلنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ چو میرے قریب آنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت جڑ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چو تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلو۔ میں نے آخر اس کے اس طرح جڑ کر چلنے پر اسے ٹوک ہی دیا۔ وہ ایک 13-14 سال کی کم سنچینی لڑکی تھی۔ شاید ایلین سے میری لڑائی اور پھر ان کو بری طرح شکست دینے کی وجہ سے وہ مجھ سے متاثر ہو گئی تھی۔ کیا آپ کو میرا اس طرح ساتھ چلنا برا لگ رہا ہے؟ جو بولی تو میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے، تم ابھی بچی ہو، نہیں سمجھو گی۔ میں بچی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں۔ چو چینی لڑکیوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی، اچھا بابا، مانتا ہوں تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن ابھی بہت سے کام ہیں۔ تمہارے ملک پر ایلینز قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں انہیں ختم کرنا ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہے۔ جو میری بات سن کر منہ بسورتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگی۔ آگے ہمیں ایک آبادی نظر آئی۔ یہاں بڑے بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے۔ گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنائے گئے تھے، یعنی یہ ایک پوش علاقہ تھا، لیکن ہمیں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یا تو لوگ ایلین کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے یا اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، چو نے چلتے چلتے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا، چلو کسی گھر کے اندر چل کر تمہارے لیے کھانا تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس گھر میں داخل ہو گئے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا۔
گھر کا بڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے گھر کافی کشادہ تھا، بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہم نے سارا گھر چھان مارا، کچن، گھر میں موجود فریج سب دیکھ لیا، لیکن نہ ہمیں کھانا ملا نہ گھر والے۔ شاید گھر سے نکلتے وقت وہ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ تم ایسا کرو، یہاں رک جاؤ، یہ گھر مجھے محفوظ لگ رہا ہے۔ میں باقی گھروں میں دیکھ کر آتا ہوں، شاید کسی گھر سے تمہارے لیے کھانا مل جائے، لیکن تم دروازہ اندر سے بند کر لینا، اور جب تک میں نہ آؤں کہیں مت جانا، دروازہ بھی مت کھولنا۔ میرے کہنے پر چو نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور میں چو کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ آگے مجھے ایک بڑا سا گھر نظر آ رہا تھا۔ میں اس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ گھر باقی گھروں سے الگ طرز پر بنا ہوا تھا، 2 منزلہ گھر تھا۔ آبادی کے باقی گھر بنگلہ نما تھے، لیکن یہ بنگلہ نما نہیں تھا، بلڈنگ طرز پر بنایا گیا تھا، مکمل طور پر بند گھر تھا، اس طرح بند کہ نہ کوئی اندر آ سکے اور نہ باہر جا سکے۔ بنانے والے نے جانے کیا سوچ کر اسے ایسا بنایا تھا۔ میں گھر کے مین گیٹ کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ بس یہی گیٹ اندر جانے اور باہر آنے کا واحد راستہ تھا۔ گیٹ آہنی چادر سے بنایا گیا تھا اور کافی مضبوط تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں گیٹ پر کھڑا اسے کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گیٹ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ میں سمجھا شاید اسے اندر سے کوئی کھول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گیٹ پورا کھل گیا، لیکن مجھے گیٹ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ واہ جادو! میں مسکراتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہونے لگا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ارے تم اس گھر میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ بھوتیا گھر ہے۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ آواز پر میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے ایک بوڑھا چینی آدمی کھڑا تھا۔ اسی نے آواز لگائی تھی، جو بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں بوڑھے چینی آدمی کو کوئی جواب دیتا، بھوتیا گھر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کہانی کے باقی واقعات اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ سامی پر بھوتیا گھر میں کیا بیتی؟ آخر اس بھوتیا گھر میں کون سے بھوت تھے؟ بھوتیا گھر کے حیرت انگیز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کا خیر اندیش سید اطہر علی نایاب۔